الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انفال ہے اور آج کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 29 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو پارہ 9 ہے وہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی مکمل توجہ رہی اور تھوڑا سا سپیڈ کو ہم تیز رکھیں تو پارہ 9 آج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ رب العالمین تمہیں 3 انعام عطا فرمائے گا۔ آگے وہ 3 انعام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، تقوی کے 3 انعام۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں مختصر اگر عرض کروں، مختصر یہ ہے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی مرضی کو مد نظر رکھیں، جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کرنے لگ جائیں، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ ہر وہ کام چھوڑ دیں، اس کو ذہن میں رکھیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہر وہ کام خوشی سے کریں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان جذبات اور ان فیلنگ کا نام تقوی ہے۔ تو اگر تم تقوی اختیار کرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، تو سب سے پہلے انعام ذکر فرمایا یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا فرما دیں گے۔ یہ فرقان کیا ہوتی ہے؟ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ ابیلٹی اور توفیق عطا فرما دیں گے جس میں تم حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اللہ تمہیں نالج عطا فرما دیں گے، یا سمجھنے کے لیے میں عرض کروں کہ اللہ تمہیں وہ پاس ورڈ دے دیں گے، پاس ورڈ، جیسے ہمارے کمپیوٹر کا اور ہمارے موبائل کا پاس ورڈ ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین تمہیں وہ پاس ورڈ عطا فرما دیں گے جس سے تم حق میں داخل ہو جاؤ گے اور باطل سے رک جاؤ گے۔ اللہ تمہیں وہ نالج دے دیں گے، اللہ تمہیں وہ ابیلٹی دے دیں گے جس سے حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کا فرق ہو جائے گا، پہچان تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ یہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ یہ انعام اپنے خاص بندوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو، خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو سب سے پہلی بات فرمائی یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین سچ جھوٹ میں، حق باطل میں فرق کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرما دیں گے۔
اور دوسرا انعام ذکر فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہاری غلطیاں اور برائیاں تم سے دور ہٹا دیں گے، ان کو مٹا دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تیسرا انعام فرمایا تمہاری بخشش کے فیصلے فرما دیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل کے مالک ہیں، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ تین بڑے فضل اللہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو، سچ اور جھوٹ میں فرق تمہیں مل جائے گا۔ تمہاری غلطیاں جو ہو گئیں، اللہ یہ نہیں فرما رہے یہاں پہ کہ تم سے کبھی غلطیاں نہیں ہوں گی، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تم غلطیوں سے پاک ہو جاؤ گے، تم کبھی غلطیاں نہیں کرو گے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو گناہ ہو گئے پچھلے یا ہو جائیں گے، دونوں صورتوں میں غلطیاں تو پھر بھی ہو جاتی ہیں، گناہ پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو متقی ہو گیا یا جو تقوی والا ہے وہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین نے اس امکان کو رد نہیں فرمایا، غلطیاں تو ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں غلطیاں جو ہو جاتی ہیں اللہ ان کو معاف کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو صاف کرتے رہیں گے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، غلطی کے بعد اللہ نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں جس سے غلطیاں مٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ مٹانے کے بندوبست فرماتے رہیں گے اور تمہاری بخشش کے فیصلے فرمائیں گے، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں، اس کی مثال اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، ہم نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ اب ایک مثال اللہ رب العالمین نے پیش فرمائی اپنے بہت بڑے فضل کی، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کیجئے وہ وقت جب خفیہ چالیں چل رہے تھے آپ کے خلاف کافر لوگ۔ یم کرو مکر، مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ چال، سیکرٹ پلاننگ، جب آپ کے خلاف سیکرٹ پلاننگ ہو رہی تھی، خفیہ چالیں وہ چل رہے تھے، تو اللہ نے اپنا بہت بڑا فضل دکھایا وہاں پہ، جب وہ آپ کے خلاف مکر بن رہے تھے، خفیہ چالیں ترتیب دے رہے تھے، اور تین آپشن ان کے زیر بحث تھے، تین آپشن وہ آگے اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ خفیہ چالیں، خفیہ تدبیریں کہاں بیٹھ کر ہو رہی تھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے بالکل پہلے کی جو صورتحال ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی، اپنے فضل کا ایک نمونہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مثال دی۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ کے سردار 10 یا 12 جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنی پارلیمنٹ میں جمع تھے، اور ان کی جو پارلیمنٹ تھی نا جہاں بیٹھ کے وہ مشورے کیا کرتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، اس کا نام انہیں رکھا تھا دار الندوہ۔ دار الندوہ کے اندر ساری پلاننگ ہوتی تھی، وہاں بیٹھ کے سارے فیصلے اور مشورے ہوتے تھے۔ یہ جو دار الندوہ ہے، وہ جو مکان ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فور فادر قصی بن کلاب کا گھر ہوتا تھا۔ قصی بن کلاب کا گھر تھا یہ، تو اس کو انہوں نے بیٹھک، اور آپ کہہ لیں کہ اس زمانے کی قریش کی پارلیمنٹ جہاں وہ بیٹھ کے فیصلے اور مشورے کیا کرتے تھے، اب جو ہے نا اس زمانے میں وہ گھر حرم کا حصہ بن چکا ہے، وہ حرم کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو وہاں پہ 10-12 بڑے سردار جمع تھے، اور ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ بات بڑھتی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن ان کی نظر میں نعوذ باللہ وہ کہتے تھے یہ پریشانی اور فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو کیسے روکیں؟ تو اس میٹنگ میں ایک پگڑی باندھ کر
بڑی سرداری کی شکل و شبہات کے اندر ایک شخص شامل ہوا، اور ان میں سے کوئی سردار بھی اس کو پہلے نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو نہیں جانتے، پہلے کبھی کسی میٹنگ میں دیکھا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا سردار ہوں، نجد کے جو قبائل ہیں ان میں سے کسی قبیلے کا سردار ہوں، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک بہت بڑی میٹنگ کر رہے ہیں، ایک گڈ کاز ہے جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کام کے اندر شریک ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ویلکم۔ تو شیطان ایک نجدی سردار کا تعارف کروا کے اس مجلس کے اندر شامل ہوا تھا۔ تو اس میں جو آپشن زیر بحث تھے وہ کون سے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ یمکر بک الذین کفروا، یاد کیجئے جب وہ خفیہ چیلنج چل رہے تھے کافر لوگ آپ کے خلاف، تو پہلا آپشن کسی نے پیش کیا لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو قید میں ڈال دیں۔ تو مشورہ ہو رہا تھا، تو ایک نے آپشن پیش کیا کہ آپ کو یہ جو کہتے ہیں انگلش میں پریزن ٹل ڈیتھ، کہ آپ کو موت تک جو ہے نا وہ قید میں رکھا جائے، قید میں ڈال دیا جائے جب تک آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو ہم اس پریشانی سے فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو وہ جو نجدی سردار تھا نا شیطان، اس نے کہا مجھے آپ کی آپشن جو ہے نا اس پہ اعتراض ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے کہ ان کے جو فالوور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، تو ان کی تو 100 جانیں بھی ہوں گی تو وہ آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ اس کو قید میں ڈالیں گے تو وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دوسری آپشن تھی او یقتلوک، یا پھر آپ کو قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ آپشن ٹھیک ہے۔ شیطان بولا یہ آپشن جو ہے نا یہ قابل قبول ہے۔ اور کسی نے کہا او یخرجوک، یا آپ کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، یہاں سے آپ کو یعنی ایگزائل ہو جائے، آپ کو ملک بدر کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس نے کہا یہ جو نکالنے والا آپشن ہے اس پہ بھی میں جو ہے نا مجھے آبجیکشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ان کی گفتگو میں جادو ہے، جس بھی بات کرتے ہیں تو اس پہ جادو ہو جاتا ہے، وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو جدھر بھی آپ ان کو نکالیں گے، جہاں بھی جائیں گے، لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے اور ان پر ان کا جادو چل جائے گا، اور پھر ہمارے لیے وہی مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو تیسری آپشن ہے نا قتل کرنے والی، اس نے کہا یہ بہت اچھی آپشن ہے، اس پہ غور کریں، اس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ہر قبیلے سے، قریش کے تمام جو قبائل ہیں ان میں سے کچھ نوجوانوں کو لیں گے تاکہ سارے قبیلے اس میں شامل ہو سکیں، اور پھر کسی رات کو سارے مل کر اچانک حملہ کریں گے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور ان کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، تو وہ تمام جو قریش کے قبائل ہیں ان سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، کچھ دن غصے ہوں گے، اور بالآخر ظاہر ہے پورے مکہ سے نہیں لڑ سکتے، تمام قبائل اس میں شامل ہوں گے تو سب سے کیسے لڑیں گے؟ تو مجبوراً ان کو دیت والا آپشن قبول کرنا پڑے گا کہ کچھ لے دے کے معاملہ ختم کر دیں۔ تو وہ جو دیت ہوگی، جو قتل کا جرمانہ ہوگا، وہ سارے قبائل مل کر اس میں پیسے جمع کریں گے اور بنو ہاشم جو ہیں ان کا منہ بند کر دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو قتل والے آپشن پہ سب کا اتفاق ہو گیا،
اس نجدی سردار نے بھی اس پہ ان کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ آپشن بالکل ٹھیک ہے. جو دن انہوں نے طے کیا تھا، جو رات طے کی تھی، اس رات کو قریش کے تمام قبائل، مکہ کے دائیں بائیں کے جو قبائل ہیں، ان میں سے نوجوانوں کا ایک دستہ تیار ہوا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا گہراؤ کر لیا چاروں طرف سے. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری سچویشن بھی بتا دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کا حل بھی پیش فرمایا. اگلا سٹیپ تھا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہجرت کی اجازت دے دی. آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینے چلے جائیں. جب ہجرت کی اجازت ملی اور اللہ رب العالمین کے حکم پر نبی جو ہے نا مقام جب چھوڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے چھوڑتا ہے. جب اللہ نے اجازت فرما دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ میرے بستر میں لیٹیں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس رات، جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا گہراؤ کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بہت بڑا رسک تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا اعزاز بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹنے کا حکم دیا. وہ چادر لے کے لیٹ کے، اور وہ دروازے کے سوراخوں سے، دیواروں کے اوپر سے دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ اپنی عبادت کے لیے رات کے آخری حصے میں گھر سے نکلیں گے ہم ٹوٹ پڑیں گے. جب بھی وہ دیکھتے تھے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے، انتظار کرتے کہ آپ اٹھیں اور باہر نکلیں تو ہم ان پہ حملہ کریں. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے باہر نکلے تو اللہ رب العالمین نے حکم آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مٹی جو ہے نا وہ اپنی مٹھی بھر مٹی جو ہے نا وہ لیں اور ان کے اوپر پھینک دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مٹھی بھر مٹی لی، اور شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے وہ مٹی جو ہے نا وہ پھینکی. اللہ رب العالمین نے ان کو کافروں کے سروں میں اور ان کی آنکھوں میں ڈال دیا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکے. یہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی، اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جو اللہ پاک نے دکھایا، اور آپ ان کے درمیان سے نکل گئے. پہلے سے طے شدہ تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارا آپ نے شیئر کیا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. دونوں اونٹنیاں جو پہلے سے تیار تھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو تیار کیا گیا تھا. ان کو لے کر رات کے اندھیرے میں وہ نکل گئے. فجر کا جب وقت ہوا تو وہ دیکھ رہے تھے بار بار ابھی کو لیٹا ہوا ہے، تو وہ نجدی سردار وہاں پہنچا، شیطان. اس نے کہا تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ باہر نہیں نکلے، لیٹے ہوئے ہیں، جیسے ہی باہر نکلیں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ تو جا چکے، تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے جا چکے. وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب لوگوں نے سروں پہ ہاتھ مارا، سر جھاڑے تو اس پہ مٹی تھی، اور اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکال لیا. اللہ رب العالمین اپنے فضل کی ایک جھلکی یہاں دکھاتے ہیں کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. یاد کریں اللہ نے کیسے اپنا فضل دکھایا تھا جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ چالیں چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا. تو اللہ کی بھی خفیہ پلاننگ ہوتی ہے، وہ بھی خفیہ پلاننگ کر رہے تھے
اور ان کے جواب میں اللہ بھی اپنی خفیہ پلاننگ فرما رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین کی پلاننگ سب سے بہترین ہوتی ہے، تمام تدبیریں کرنے والوں سے بہتر تدبیر اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین سب سے بہترین تدبیر فرمانے والے اور سب سے بہترین پلاننگ فرمانے والے ہیں۔ تو اپنے فضل کی ایک جھلک دکھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور یہ بھی یاد کریں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی ہے، کافروں کا رویہ اللہ نے بیان فرمایا، جب ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے، ان کی تلاوت ہوتی ہے، ان تک بات پہنچائی جاتی ہے، تو نفرت اور غصے کے طور پر وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا قد سمعنا، سن لیا ہم نے آپ کی بات، نفرت کے اظہار کے طور پر کہتے ہیں سن لیا ہم نے آپ کی بات، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، ہم بھی پیش کر سکتے ہیں اس طرح کا کلام، یہ باتیں ساری ہم بھی تیار کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ خود اس کو گھڑتے ہیں، آپ اس کو بناتے ہیں، یا کسی سے سیکھتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور ہمیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ جب ہمارے حکم ان کے سامنے پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، سن لیا یا سن لیا ہے۔ جس طرح عام طور پہ آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب آپ ان کے سامنے بات کرتے کہتے یار ہوگی آپ کی دعوت، ہوگی، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس طرح وہ کہ قالوا قد سمعنا، سن لیا یا سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی باتیں ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ پرانی جو قومیں گزر چکی ہے نا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، ٹھیک ہے، اصحاب مدین، دس دیٹ، وہ کہتے تھے یہ ان کے بس قصے کہانیاں ہیں۔ اس طرح کی قصے کہانیاں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہم بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو یہ پرانی قوموں کے قصے کہانیاں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہ بد دعا کے طور پر نہیں بلکہ چیلنج کے طور پہ کہتے تھے، یعنی اپنے خلاف کوئی بد دعا نہیں کرتے تھے بلکہ چیلنج کے طور پہ کہتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا، یاد کرو وہ وقت، اللہ رب العالمین نے ان کی جو نفرت کا اظہار تھا، ان کا جو چیلنج تھا، آپ یوں سمجھیں الفاظ کے اندر اللہ نے اس کی فوٹو بنائی ہے، الفاظ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے رویے کی فوٹو بنائی ہے، اور از کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں کوئی اہم بات ہوتی ہے نا، اس پہ غور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا، یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے کہا تھا، وہ تصویر اللہ نے پیش فرمائی، ان کا نفرت بھرا جو رویہ تھا اللہ نے اس کو پیش کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب وہ کہا کرتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے اور صحیح ہے، من عندک، اور آپ کی طرف سے آیا ہے، اگر وہ سچ ہے اور آپ کی طرف سے ہے، ہم نہیں مانتے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو آپ نازل کر لیں، اتار لیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش آسمان سے، تو ہم ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا لے آئیں وہ عذاب جو آپ جس کا ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ تو چیلنج کے طور پہ کہتے تھے، یہ کوئی بدعا نہیں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں بلکہ نفرت کے اظہار کے طور پہ چیلنج کر رہے ہیں۔ اچھا اگر یہ سچ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمارا بگاڑ لو جو کچھ بگاڑنا ہے، نہیں ہم مانتے۔ امطر علینا حجارۃ من السماء، تو پتھروں کی بارش برسا لے ہمارے اوپر آسمان سے، نہیں مانتے ہم۔ اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب لے آئے ہمارے اوپر جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔
تو یہ ایک رویہ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ زبان سے نہیں کہتے ایسی باتیں. آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ زبان سے ایسی بات نہیں کہتے، لیکن ان کا جو رویہ ہوتا ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے، جو ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے، یار ہو جائے جو کچھ ہونا ہے، نہیں مانتا میں. ٹھیک ہے، تو دکھائیں ہمیں کون سا عذاب آتا ہے، دیکھیں گے جب عذاب آئے گا. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے چیلنج کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم عذاب کے حقدار نہیں بن چکے، یا اللہ تم پہ عذاب بھیج نہیں سکتا، یا یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تم عذاب کے حقدار بن چکے ہو، عذاب کے مستحق تم بن چکے ہو، لیکن عذاب کے نہ آنے کی دو وجوہات ہیں. ابھی تک اگر تم اللہ کے عذاب میں، اللہ کی پکڑ میں نہیں آئے تو اس کی دو ریزنز ہیں. اللہ نے وہ دو ریزن بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تو وہ دو وجوہات بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جب تک ان کے اندر موجود ہے. تو اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ جب تک نبی اس قوم کے اندر موجود رہتے ہیں تو خیر کی توقع ہوتی ہے. اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، اللہ ان کو چانس دیتے ہیں. اور جب اینڈ ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے نبی کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. تو پہلی ریزن یہ بیان فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. دوسری بات وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور ان کو بتا دیں کہ اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دینے والا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک استغفار کرتے رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے دو پروانے عطا فرمائے ہیں، دو ایگریمنٹ کیے میرے ساتھ، دو وعدے فرمائے ہیں میرے ساتھ. وہ جو دو ایگریمنٹ اور دو پروانے مجھے عطا کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں موجود ہوں ان کے اندر اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. یہ پہلا پروانہ ہے، پہلا ایگریمنٹ ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب اللہ مجھے لے جائیں گے، میری دنیا کی مہلت ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وعدہ اور ایگریمنٹ جاری ہے، اور وہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کی پکڑ میں نہیں آئیں گے. یعنی ایسا عذاب جو قوموں کو ختم کر دیتا ہے، جو قوموں کو برباد کر دیتا ہے، وہ عذاب نہیں آئے گا جب تک استغفار ہوتا رہے گا. یہ جو چھوٹے موٹے جھٹکے ہوتے ہیں نا، یہ جگانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ شیکنگ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جو پارشلی اللہ رب العالمین عذاب بھیجتے ہیں، اپنے کچھ عذاب کی نشانیاں بعض کا دکھا دیتے ہیں، تو یہ جگانے کے لیے ہوتی ہیں. جس عذاب کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ عذاب ہے جس سے قوموں کو مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، ان کے درمیان استغفار موجود رہے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بڑے عذاب سے بچنے کی گارنٹی ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دو پروانے مجھے اللہ نے عطا فرمائے. ایک کا تعلق میری زندگی تک ہے، جب تک میں موجود ہوں اللہ عذاب نہیں بھیجیں گے، اور جب اللہ مجھے لے جائیں گے اس کے بعد استغفار پروٹیکشن ہے. جو استغفار ہے یہ پروٹیکشن ہے، یہ حفاظت کی گارنٹی ہے. جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے
اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ورگلاتا رہوں گا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی عزت اور اسی جلال کے لیول میں آ کے بات کی۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو جواب دیا حدیث کے مطابق کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین شیطان کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد کرنے کا ایک صورت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم، تم ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہو، لیکن جب تک ان کو غلطی کا احساس رہے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی کا احساس رہنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب سے بچنے کی گارنٹی ہے۔ میری عزت تو میرے جلال کی قسم، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ دروازہ بند نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ شیطان کے چیلنج کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ یہ جو دنیا کی کسی کورٹ میں کسی پر کیس ہو جاتا ہے، اس میں اور اللہ کی کورٹ میں جو بندے پر کیس ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو استغفار ہے یہ کیا فرق ڈالتی ہے؟ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فضل ہے اور انعام ہے کہ دنیا کی کسی کورٹ میں اگر کسی پر کیس ہو جاتا ہے، کوئی الزام لگ جاتا ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکتا، تو کورٹ آپ کو باعزت بری کر دیتی ہے۔ لیکن کورٹ کے ریکارڈ میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے فار ایور کہ فلاں آدمی پہ کیس بنا تھا، پروو نہیں ہو سکا، لہذا کورٹ نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ تو یہ جو ریکارڈ ہے نا یہ ہمیشہ رہتا ہے، آپ کا نام کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہوگا، فلاں ڈیٹ فلاں مہینے آپ پر یہ الزام لگا تھا لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا، تو کورٹ نے آپ کو باعزت بری کر دیا۔ لیکن استغفار اور اللہ کی کورٹ میں یہ فرق ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے ریکارڈ سے اس کا نام ہی ختم فرما دیتے ہیں، اس کا ریکارڈ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ کا یہی مطلب ہے کہ گناہ ہو جائے، اس کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے ریکارڈ سے اس کا نام مٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فرشتے ہیں جو اس کے گناہ پہ گواہ بنتے ہیں، اللہ رب العالمین ان فرشتوں کا حافظہ چھین لیتے ہیں، ان کی میموری واش آؤٹ ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کی میموری واش آؤٹ ہو جاتی ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہتا، ان کا ریکارڈ ہی ختم ہو جاتا ہے ان کے ذہن سے۔ دوسری بات، یہ جو بندے کے رجسٹر تیار ہوتے ہیں، ان کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے، جس پیپر پہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، جس صفحے پہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس صفحے سے اس کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں، ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے، صفحہ صاف ہو جاتا ہے، ریکارڈ باقی نہیں رہتا۔ یہ زمین خود بندے کے گناہوں کو ریکارڈ کرتی ہے، یہ سپیس اس کو ریکارڈ کرتی ہے، اللہ اس زمین اور سپیس کے ریکارڈ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو دنیا کی کسی بھی جتنے بھی ریکارڈ تیار ہوتے ہیں نا کسی بندے کے، فرشتے ہوں، اس کا اعمال نامہ ہو، یہ زمین ہو، یا انسان کے اعضاء جو ہے نا، انسان کے اعضاء جو ہوتے ہیں، آرگن آف دا باڈی، وہ بھی گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین جو جسم کے اعضاء ہیں ان کا بھی حافظہ چھین لیتے ہیں، تو کوئی بھی ریکارڈ اس کے بارے میں باقی نہیں رہتا، کوئی گواہی باقی نہیں رہتی۔ استغفار کا اور دنیا کی کورٹ میں جو کیس ہوتا ہے اس کا یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے
کہ اللہ عذاب نہیں دیں گے جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے. استغفار مٹا دیتا ہے سب کچھ مٹا دیتا ہے. میں یہاں پہ یعنی لمبی بات نہیں کرتا، لیکن ریفرنس کے طور پہ آپ سے عرض کروں گا کہ وہ واقعہ جو ہے نا یہاں پہ آپ ذہن میں لائیں، وہ بنی اسرائیل کے شخص کا جس کا نام کفل تھا، جو احادیث کی کتابوں میں واقعہ بیان ہوا ہے. کفل جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ کوئی گناہ وہ چھوڑتا نہیں تھا، یعنی بدکاری کی مثال تھا وہ، جو کوئی گناہ نہیں چھوڑتا تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے وہ مجبور ہو کر اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے مدد کی درخواست کرتی ہے. تو وہ کہتا ہے میں تو تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا، تمہیں پیسے دوں گا جو تمہیں چاہیے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تمہیں ایک رات میرے پاس گزارنا پڑے گی. وہ بے بس اور مجبور عورت اس کی شرط کو منظور کر لیتی ہے اور وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے. وعدے کے مطابق جب وہ رات آتی ہے تو وہ عورت جو ہے وہ کانپ رہی ہے اور رو رہی ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں روتی ہو، کیوں کانپتی ہو؟ تم نے اپنی مرضی سے میری شرط کو قبول کیا ہے، اپنی مرضی سے میری شرط کو قبول کر کے یہاں آئی ہو. تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے کبھی اس طرح کے گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اس طرح اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن آج جو میری ضرورت ہے، میری جو محتاجی ہے، وہ میرے حیا کو تار تار کر رہی ہے، میرے حیا کو وہ ختم کر رہی ہے. میں نے اس طرح کے گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے. تو کفر رک جاتا ہے اور وہ بعض وقت جو ہے نا وہ قبولیت کے ہوتے ہیں، کچھ خاص مومنٹس ہوتی ہیں بعض اوقات. تو اس کی باڈی عورت کی وہ جو ہے نا وہ شیور کر رہی تھی اور وہ رو رہی تھی، اس کے دل پہ اثر ہوا. وہ اٹھ گیا، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. توبہ کر لی اس نے. تو جب توبہ کر کے وہ سین وہ ختم ہوتا ہے اس کا، تو حدیث کے مطابق اسی رات کفل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے. اگر ایسے ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی، اللہ لوگوں کو اطلاع نہ فرماتے، تو لوگوں کے نزدیک، ان کے ذہنوں میں، ان کے ریکارڈ میں تو کفل سے برا کوئی شخص نہیں تھا. تو ساری زندگی لوگ اس کی برائی کو یاد کرتے. ایک بہت برا خبیث انسان جو ہے نا وہ مر گیا، چلا گیا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اسی رات اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور صبح کے وقت اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر الکفل، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے کفل کو معاف فرما دیا. تو بنی اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. تو صبح جب لوگ اٹھے تو اس کے دروازے پہ لکھا تھا کہ اللہ پاک نے کفل کو معاف کر دیا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں جو اس کی ہسٹری ہے وہ چینج ہو جائے. ایک لمحے کی توبہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی ساری، اللہ نے نہ صرف معاف کیا اس کو، نہ صرف اس کی توبہ قبول کی، بلکہ اس کے بارے میں جو پرسیپشن تھی، وہ جو ریکارڈ تھا لوگوں کا، اللہ نے اس کو چینج فرمایا تاکہ لوگ کفل کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں. اللہ رب العالمین نے وہ شخص جو کبھی کو گناہ مس نہیں کرتا تھا، تو توبہ کے بدلے میں اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو واش آؤٹ کیا اور لوگوں کے اندر جو اس کی پرسیپشن تھی اس کو بھی دھو دیا. تو یہ استغفار جو ہوتی ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دیں. کیا خاص بات ہے ان کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کو عذاب نہ دے؟ کیا وجہ ہے کوئی خاص
کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا خود عبادت نہیں کرتا بندہ، خود وہ اللہ رب العالمین کے حکم پورے نہیں کرتا، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن وہ خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، خود بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے. تو اللہ ان کو کیوں عذاب نہ دے؟ وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ ان کا عذاب ٹالے؟ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ مسجد حرام کے اصل متولی اور اس کی دیکھ بھال کے حقدار نہیں ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ اس مسجد کے متولی بننے کے حقدار نہیں ہیں، اس کے نگران بننے کے حقدار ہی نہیں ہیں. جو یہ تفریق کرتے ہوں کہ یہ آئے اور یہ نہ آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. میں یہاں پہ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، آیت کو ختم کرتے ہیں، پھر میں اس پہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، جو مسجدیں ہوتی ہیں، ان کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ اللہ کے گھر کے متولی اور نگران کس کردار کے، کس رویے کے، کس کماش کے لوگ ہونے چاہیے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور یہ اس مسجد کے اصلی حقدار نہیں ہیں کہ اس کے نگران بنے. اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءه الا المتقون، اس کے متولی بننے کا حقدار تو ان کا ہے، نگران بننے کا حق تو ان لوگوں کا ہوتا ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. الا المتقون، سوائے متقی لوگوں کے، جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے، وہ ہیں مسجد کے نگران بننے کے حقدار. ان اولیاءه الا المتقون، نہیں ہے کوئی حقدار اس مسجد کا نگران بننے کے سوائے متقی لوگوں کے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ کتنی بڑی خدمت ہے، اور کس قسم کا بندہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے گھروں کی دیکھ بھال کرے. اب یہاں پہ اگر آپ چیک کریں کہ اللہ رب العالمین نے مسجد کمیٹیاں جو ہوتی ہیں، مسجد کے جو نگران ہوتے ہیں، یہاں پہ جو اشارہ فرمایا ہے وہ کس کریکٹر کے لوگ ہونے چاہیے، کس طبیعت کے لوگ ہونے چاہیے، کس مزاج کے لوگ ہونے چاہیے. یہ اللہ کے گھروں کی جو نگرانی ہے یہ ملکیت نہیں ہے. آپ اس لفظ کو ذہن میں نوٹ کر لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مالک ہوں اس گھر کا، میرا فیصلہ چلنا چاہیے، میری بات ماننی چاہیے. تو اللہ کے گھروں کی جو نگرانی ہے یہ ملکیت نہیں ہے، خدمت ہے، خدمت. جو لوگ اس کے انچارج بنائے جائیں یا بنے وہ لوگوں کے خادم ہیں، وہ فیسیلیٹیٹر ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے جناب، اس نے پنکھا کیوں آن کیا، اس نے لائٹ کیوں آن کر دی، وہ یہاں کیوں بیٹھا، وہ وہاں کیوں نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے، جو کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو لوگوں نے اس کو اپنی جاگیر بنایا ہوتا ہے، وہ مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پرلے درجے کے کمینے اور گٹھیا قسم کے لوگ، بد کماش بد کردار قسم کے لوگ، وہ نگران بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ انچارج ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کسی کا حق نہیں ہے نگرانی کرنے کا، متولی بننے کا، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے. ہر فیصلہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے تقوی کے ساتھ کرتے ہیں. وہ مالک نہیں ہے، وہ خادم ہوتے ہیں، خدمت کا تصور ہے.
اور لوگوں نے کمیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، تو اس کو اداروں کو، مساجد کو اپنی جاگیر بنایا ہوتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، باقی رہا یہ بات کہ ان کی خود اپنی باتیں کیسی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں اپنی عبادت کرنے آتے ہیں، تو سن لیں ان کی عبادت کا حال بھی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور اللہ کے اس گھر میں، خانہ کعبہ کے پاس جو ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ نہیں ہیں سوائے سیٹیوں کے اور تالیاں بجانے کے، سوائے مکان سیٹیاں بجانا، وہ تصدیہ تالیاں بجانا۔ ان کی باتوں کا حال یہ ہے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دو مطلب ہیں اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا نا کہ جتنے بھی یہاں پہ قبائل ہیں ان کے اوپر ہماری چودراہٹ کیسے قائم رہ سکتی ہے، ہماری جو سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے، اس کو کیسے قائم رکھیں۔ تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ زیادہ لوگوں کو یہاں لانے کے لیے، زیادہ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، ظاہر ہے جب لوگ آئیں گے تو بینیفٹ بھی آئیں گے، دولت بارو دولت بھی آئے گا، تو زیادہ لوگوں کو یہاں پہ لائیں تاکہ ہماری سرداری اور چودراہٹ زیادہ چمک سکے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنا اپنا بت رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ آپ اپنا اپنا خدا یہاں لے آئیں حرم کے اندر۔ آپ تھوڑا سا سیاست کو سمجھیں کہ کیسے وہ جو ہے نا وہ حرم کے اندر وہ 360 خدا جو ہے نا وہ جمع ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے گھر کو شرک کا گھر کس طرح بنا دیا گیا تھا۔ تو پولیٹیکلی انہوں نے فیصلہ کیا تھا، پولیٹیکل گین کے لیے، کہ قبیلے والوں سے کہا کہ آپ اپنے اپنے خدا جو ہے نا حرم کے اندر لے آئیں۔ اور پلاننگ ان کی یہ تھی کہ جب ان کے خدا آئیں گے، یہ خود سارے لوگ حرم کے اندر آئیں گے تو ہمارے بینیفٹ بھی آئیں گے، ان کے ساتھ مال و دولت بھی آئے گی، تو ہماری چودراہٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور لوگ زیادہ ہماری عزت اور ریسپیکٹ کریں گے، ہمیں زیادہ ویلیو ملے گی۔ کہا کہ اپنے اپنے خدا یہاں لے آئیں، آپ یہاں کی عبادت کیا کریں۔ لہذا لوگ وہاں جمع ہو گئے، مال و دولت بھی آنے لگا، اور کچھ جو قبیلے تھے نا، کچھ قبیلے تو ان کی عبادت کے اپنے اپنے سٹائل تھے، دمال ڈالتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، یہ آپ نے جو افریقن جو دمال ہوتی ہے، لوگوں کی جو ڈانس ہوتے ہیں جو قبائلی قسم کے، آپ نے دیکھا نا وہ منہ میں انگلیاں ڈال کے وہ کرتے ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں، دمال ڈالتے ہیں، تو یہی ہیں سیٹیاں، ایسے ہی وہ کرتے تھے۔ ان کی وہ سمجھتے تھے یہ عبادت ہے ان کی، تو یہ ان کی عبادت کا سٹائل تھا، سیٹیاں بجانا، آ کرنا حرم کے اندر آ کے۔ کچھ قبائل ایسے کرتے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں کے انچارج ہیں اور یہاں تو ہم اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی عبادت کا حال یہ دیکھ لو، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ، کہ اللہ کے گھر میں ان کی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ تالیاں سیٹیاں بجاتے ہیں آ کے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ جب حرم کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کو تنگ کرنے کے لیے، ڈسٹرب کرنے کے لیے، وہ ان کے دائیں بائیں جمع ہو کر سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ماکری کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے، اور ان کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ کو تو پریشان نہیں، ہم آپ کو تو تنگ نہیں کرتے۔ تو وہاں سے لوگوں کو بھگانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو اتنا پریشان کرو کہ یہ یہاں سے نکل جائیں۔ اگر ان اعتراض کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا اپنا عبادت کا طریقہ اور سٹائل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تھی ان کی عبادت کہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
تو ایسی جو عبادت ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ کفریہ کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے تالیاں بجانے کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شرعی طور پر تالیاں بجانے کا کیا حکم ہے، تالی بجانے کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کو آپ سن لیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ میں ترجمہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بس یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں تالی بجانے والا۔ اس کے بارے میں 3 اوپینین ہیں، فقہا کی، علماء کی 3 قسم کی آراء ہیں۔ پہلا اوپینین تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تالیاں بجانا حرام ہے، یہ کافروں کی نقل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفر ان کو کافروں کے گندے کام کو بیان کیا ہے جو اللہ کے گھر میں وہ کیا کرتے تھے، تو یہ کافروں کی نقل ہے لہذا حرام ہے۔ یہ پہلا اوپینین ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، مکروہ ہے، یہ عورتوں کی نقل ہے اور عورتوں کی کاپی ہے، اس لیے کہ جب نماز ہو رہی ہو تو اگر امام کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ اکبر کہا جاتا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ تو مرد جو ہے نا، مرد اگر وہ غلطی بتائے امام کی تو کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور اگر عورت جو ہے نا وہ امام کی غلطی بتائے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آواز نکالتی ہے، ایسے ایسے، وہ یا پھر سیدھی طرح سیدھی سائڈ پہ یا الٹی سائڈ پہ ایسے وہ ہاتھ مارتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ تم نے غلطی کی ہے۔ عورت بول کے نہیں بتاتی بلکہ وہ تالی بجا کے بتاتی ہے کہ تم نے غلطی کی ہے۔ کہتے ہیں عورتوں کی کاپی ہے لہذا مکروہ ہے، چلے ہم حرام نہیں کہتے تالیاں بجانا۔ تو تیسرا جو اوپینین ہے نا، جو زمانے کے حساب سے ساری چیزوں کو کور کرتا ہے اور یہی بہتر اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ تالی بجانا جو ہے اگر آپ اچھے کام کے لیے بجائیں گے تو یہ اچھا ہوگا، برے کام کے لیے بجائیں گے تو برا ہوگا۔ یہ ایک اپریشیشن کا طریقہ ہے، اپریشیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ برائی کو اپریشیٹ کریں گے تو یہ برا ہوگا، اور اگر آپ اچھائی کو اپریشیٹ کریں گے تو اچھا ہوگا۔ اور پھر وہ پہلے دونوں اوپینین جو ہے نا ان کا جواب یہ دیتے ہیں یہ کافروں کی کاپی اس لیے نہیں ہے کہ کافر اس کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے، جس طرح قرآن نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں، تو کافر تو اس کو عبادت سمجھ کے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ لیکن ہم اگر تالی بجاتے ہیں کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، نہ تو ثواب کی نیت سے ایسا کرتے ہیں نہ عبادت کی نیت سے ایسا کرتے ہیں، تو کافروں کی کاپی تو نہ ہوئی۔ نہ کوئی بندہ ثواب کی نیت سے تالی بجائے اور نہ عبادت کی نیت سے تالی بجائے۔ ایک طریقہ ہے، ایک رسم ہے کسی کو اپریشیٹ کرنے کی، تو کافر جو کرتے تھے وہ عبادت کے نام پہ کرتے تھے، ثواب کے نام پہ کرتے تھے۔ ہم اگر تالی بجاتے ہیں تو نہ عبادت کی نیت ہوتی ہے نہ ثواب کی نیت ہوتی ہے، تو کافروں کی کاپی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کی کاپی ہے، تو عورتیں جب تالی بجاتی ہیں تو وہ نماز کے اندر ہوتی ہیں، تو ہم تو نماز کے اندر تالی نہیں بجاتے، اس کا نماز کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عورتوں والا جو کام ہے کہ عورتوں کی کاپی ہے، وہ تو نماز کے اندر بات ہے اس کی، تو ہم تو نماز کے اندر تالی بجاتے نہیں ہیں، لہذا عورتوں کی کاپی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے، اس کو دین کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک کلچرل چیز ہے۔ لوگ بعض کا ٹیبل بجا لیتے ہیں، ٹیبل کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، ایسے ڈم 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 ہوتی ہے، تو لوگ ڈیسک بجا کر بھی جو ہے نا وہ اظہار کر دیتے ہیں اپریسیشن کا، کچھ لوگ تالی بجا کے اظہار کر دیتے ہیں اپریسیشن کا، کچھ لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر زمانے کا، ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اپریشیٹ کرنے کا۔ تو اگر آپ کسی کو اچھائی کی اپریشیٹ کریں گے تو یہ کام اچھا ہو سکتا ہے، اور اگر برائی کو اپریشیٹ کریں گے تو یہ برا ہوگا۔ تو تالی بجانا جائز ہے، درست ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس کام کے لیے کرتے ہیں، اس کو کس نیت کے ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے ترجمہ دیکھ لیں، وہ جو ہے نا وہ پارے کا اختتام ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے۔
تو ان کا مال خرچ کرنا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ لوگ اس راستے میں یعنی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ خرچ کرتے رہیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، ایک وقت آئے گا کہ یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بن جائے گا، وہ اس پہ افسوس کریں گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ ہار جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، ڈیفیٹڈ ہو جائیں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، پھر کافر لوگ فائنلی جہنم کی طرف گھیر کے لائے جائیں گے۔ تو یہ جو اپنے مال خرچ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے حسرت اور افسوس بن جائے گا، یہ ان کے لیے کسی بچاؤ کر کامیابی کی ذریعہ نہیں بنے گا، یہ خرچ کریں گے تو ان کے لیے حسرت بنے گا اور پھر یہ ڈیفیٹڈ ہو جائیں گے اور فائنلی ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ رب العالمین تاکہ اللہ رب العالمین گندے کو اچھے سے الگ کر دے، چھانٹ دے، الگ کر دے، خبیث و طیب کو الگ الگ کر دے۔ تو یہ جو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان طریقوں کے ذریعے سے، ان کاموں کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اچھے اور برے کے اندر فرق ان کو پتہ چل جائے۔ اللہ رب العالمین تاکہ اللہ رب العالمین الگ کر دیں گندے اور خبیث کو، برے کو اچھے اور پاک سے۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ رب العالمین گندے کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالتا رہتا ہے، گندے لوگوں کو جمع کرتا رہتا ہے، برائی کو اور گندگی کو اللہ بعض کو بعض کے اوپر ڈالتا ہے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سب کو پھر اکٹھا کرتا ہے، فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اللہ رب العالمین اس سب گندگی کے ڈھیر کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ گندے لوگ جو ہیں ان کو گندے لوگوں کا سپورٹر بنا دیتا ہے اللہ پاک، ٹھیک ہے، بروں کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ جمع کر دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہو جاتے ہیں، گندگی کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اللہ اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ یہاں رکوع ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ چلیں رکوع سے ہی آغاز کر لیں گے اگلے ہفتے میں۔ تو یہ 2-3 آیات جو ہیں باقی ہیں پارہ ختم ہونے میں، تو یہاں رکوع چونکہ ختم ہوا ہے تو یہیں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سب کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔